لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وقال النبي صلى الله وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها أو كما قال النبي صلى الله وتعالى عليه وسلم. میرے محترم میرے بھائیوں، میری محترم میری ماں، مسلسل بولنے کی وجہ سے میری آواز 2 دن سے بیٹھ گئی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کے ساتھ بات سنیں. الحمدللہ بہت ساری بلڈنگوں میں، مصر والوں میں، لبنان والوں میں، یمن والوں میں، اردو جورڈن والوں میں، پڑوس کے ملک والوں میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، کبھی 400 کا، 450 کا، اور اکثر پروگرام جو ہوتے ہیں مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتے ہیں. اتنا مجمع بیٹھتا ہے جیسا پھر انڈیا میں ہوتا ہے. بہت لوگ توجہ کے ساتھ مسکرات بھی اور مرد بھی بات سنتے ہیں. پورے بیان میں کوئی انسان ٹیلی فون سے بات نہیں کرتا. توجہ اور ادب بہت بڑی چیز ہے. اور یہ جو ہمارا محمدی ٹول ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، جن پر کروڑوں رحمان، کروڑوں رحمتیں ہو، کروڑوں سلام ہو. آپ وہ حجاج کرام ہیں کہ آپ بالکل تر و تازہ ہیں. آپ تقریباً 4 یا 5 عمرے کیے ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ سے ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھ کر دوبارہ مکہ المکرمہ آئے. پھر مکہ المکرمہ سے آپ نے حج کیا. ابھی آپ واپسی کے دن ہیں. اس لیے ہم واپسی کے دنوں میں ہمارے دل میں ایک بات کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کس لیے آئی. ایسا نہیں جس میں ہمارا ٹور 30 تاریخ کو روانہ ہوا تھا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارے جو جو صفات تھے ویسے کہ ویسے ہمارے اندر ہے کہ کوئی چینجنگ بھی آئی کہ نہیں آئی. اس لیے کہ ہمارا آنے کا مقصد، آدمی 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے ٹور میں آتا ہے حج میں، اور آنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ کے فریضے کو ادا کرنا، اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہمارا فریضہ قبول ہو جائے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمل کرنا تو بہت آسان ہے. سب نے حج کر لیا الحمدللہ، سب نے نمازیں پڑھ لی. عمل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول کروانا مشکل ہے. کہ میرا اور آپ کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حج مبرور کی دعا کرو. حج مبرور کیا ہے؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. بہت بڑی بات فرمائی کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حج مبرور کے علامات علماء نے لکھی ہیں. ایک تو واپسی کے وقت ہمارے دل میں ناراضگی ہو، خوشی کم ہو. بہت سے حاجی اتنے خوش ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے وطن میں جانے کی، بال بچوں کی ملنے کی ہونی چاہیے، لیکن مکہ المکرمہ کی چھوڑنے کی کسی کو خوشی نہیں ہوتی. وہ بدنصیب خوش ہوتا ہے جس کو مکہ میں ایک دن بوجھ پڑا ہو. ہر طرح کی کھانے کی سہولیات. میں بھی دوپہر کو صرف کھانے بیٹھا نا تو میں کھانا کھا ہی نہیں سکا. اتنے سارے کھانے انہیں ہم نے کبھی گھر پر بھی نہیں دیکھے.
قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں میرے اور آپ پر شکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ میں کیسا کھلاتا ہے. حج کی جب ہم اسفار پڑھتے ہیں، حج کے اسفار، امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک مرتبہ سفر میں نکلا، حج کے سفر میں، تو میں نے ایک نوجوان بچے کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا، عجیب قسم کا، چلتا پھرتا اللہ کی محبت میں کودتا پھرتا جا رہا ہے مکہ کی طرف. میں نے اس کو بلا کر پوچھا، جب بھی میری بات ہوتی اچھی طرح بات کو سنتا، گفتگو کو سنتا. میں نے اس کو بلا کر پوچھا، بیٹا تمہارا رہبر کون ہے؟ تمہارا سفر کا رہبر سرپرست کون ہے؟ تمہارا سرپرست وہ ہے جس نے مجھے بلایا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کہ تمہارا خرچہ کہاں ہے، تمہاری سواری کہاں ہے؟ جس کا مہمان وہی میرا کفیل ہے. امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس بچے کی محبت، اللہ کا عشق دیکھ کر میں نے دل میں سوچا اس کا سارا خرچہ میں اٹھا لوں گا، اس کے سارے خرچے کی فکر میں کروں گا. لہٰذا میں اس کو اپنی اونٹنی پر سوار کرتا، جب کھانے کا وقت ہوتا تو میں اس کو کھانے کے لیے بلاتا، لیکن مجھے اس کو تلاش کرنا پڑتا. جیسے ہماری بلڈنگ میں بہت سارے ساتھی، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جنہوں نے 40 دن یا 35 دن کے سفر میں 3 کلام پاک. کل ایک نوجوان ملا یمن کا کہ مولانا میرا آج 12واں دن ہے، میں نے 36 کلام پاک ختم کیے. ایسے لوگ آتے ہیں، عشاق آتے، عرب ہے. ہمارے کھانے پینے میں، جھگڑے میں، بدگمانی میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے میں ہمارا وقت جتنا گزرتا ہے، اتنا ہمارا وقت اللہ کی عبادات میں اس مقدس سرزمین پر بھی نہیں ہوتا. ہم جگہ جگہ پر جہاں حرم میں گزرتے ہیں، حرم کے مکہ کے روڈوں پر ایک بورڈ لکھا ہوتا ہے، اتق اللہ انت فی حدود الحرم. یہ حاجی تو اللہ سے لڑنا تو حرم کے حدود میں ہے. یہ کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے. جب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال سرزمین مکہ میں آپ کے گزرے ہیں. آپ پیدا یہاں ہوئی، آپ کا نکاح یہاں ہوا، آپ کی سب سے پہلے شادی حضرت خدیجہ کی یہاں ہوئی، جن کے قبر جنت المعلا میں ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جا کر زیارت کر بھی لی ہوگی. بہت سے لوگ بلڈنگوں میں جا کر زیارت کرتے اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی. حالانکہ روزانہ احمد آباد میں ملتے ہیں، سورت میں ملتے ہیں، کرناٹک میں ملتے ہیں، لیکن جہاں زیارت کرنے کے مقام ہے وہاں لوگ نہیں جاتے. حضرت خدیجہ وہ اللہ کے نبی کی بیگم ہے جو جنت المعلا میں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں ہے، ان کی قبر بھی وہاں ہے. اللہ کے نبی کا نکاح حضرت خدیجہ سے مکہ میں ہوا. آپ کی چاروں کی چاروں بیٹیاں یہاں پیدا ہوئی. آپ کو نبوت یہاں ملی، غار حرا پر. غار حرا تو آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے پہلے انسان غار حرا میں دیکھ کر حجاج کرام رو پڑتے ہیں. میں نے ایک حاجی کو دیکھا، مصر کے حاجی، ہم جب جا رہے تھے زیارت کرنے کے لیے تو مصر کے غاروں میں اترے بوڑھے میاں، اور اس پہاڑ جو ہے جبل وہ جو غار ثور کو دیکھا، غار حرا کی بات، غار حرا کو دیکھا جو اللہ کے نبی پر وحی اتری تھی. تو بوڑھے میاں نے عربی میں اشعار چالو کیے، یا رسول اللہ کاش میں بھی جوان ہوتا تو میں پہاڑی پر چڑھتا، جس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے سجدے کیے تھے وہاں میں سجدے کرتا. یا اللہ آپ نے مجھے اس وقت بلایا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، میری کمر جھک گئی ہے، میری آنکھوں کی بھویں سفید ہو گئی ہے، اللہ میرا گودا کمزور ہو چکا ہے. کاش میرے اندر چڑھنے کی طاقت ہوتی تو میں تیرے سرکار کی عشق کے میں اوپر چڑھ کے تیری عبادت میں مشغول ہو جاتا. تو حجاج اور عشاق کا مجمع ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے وہ نوجوان جب بھی ضرورت پڑتی تو ملتا نہیں، وہ اس کو زبردستی بلا کر کھانا کھلاتا، پانی پلاتا. یوں کر کے مکہ پہنچ گیا. مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں اس کو میں نے پوچھا تو کہاں ہے، لیکن جہاں ملتا الگ سے قافلے سے ہٹ کر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا. اس ماں نے کیا بیٹے کی تربیت کی ہوگی. جب قربانی کا وقت آیا، شیطان کو کنکریمانے کا جب قربانی کا وقت آیا تو میں نے بکرا خریدا، میں نے قربانی کی. میں نے سوچا اس چھوٹے بچے کی بھی قربانی کر لوں، اس کو میں بکرا خرید کر دوں. تو وہ بچہ مجھے ملا نہیں. دور جا کر میں نے دیکھا تو پہاڑ کے دامن میں سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ سے یوں کہ پروردگار عالم، لوگوں کے پاس وہ پیسے ہیں، انہوں نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کی. اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ میں جان کا نذرانہ آپ کو فدیہ دیتا ہوں، اللہ تو میری خود کی قربانی قبول فرما دے. امام غزالی فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی جان اللہ کی پیاری ہو چکی. یہ مکہ کی سرزمین دوبارہ ملے نہ ملے،
کہ مزدلفہ کا میدان اور عرفات کا میدان اور وہ مینا کی وادیاں اور وہ آپ کا مطاف اور ملتزم کا چمٹنا اور وہ صفا مروہ کی سعی اور وہ پرنارے کے نیچے دعا کی قبولیت اور وہ مقام ابراہیم اور وہ رکن یمانی ہمیں ملے نہ ملے بھائیو تو ہمارا 2 دن باقی ہے، دوبارہ موقع نہ ملے. اس سرزمین مقدس میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. یہاں کا جھگڑا، یہاں کی بدگمانی، کھانے پینے میں لڑائی کرنا اور کرسیوں کو بانٹنا یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ انسان کا حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. کہ آدمی جاتے وقت ندامت آدمی کے دل میں ہو، اللہ کے سامنے رونا ہو، تڑپنا ہو. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر وسیع ہے. پروردگار عالم کسی کو ضائع نہیں کرتا. اس مرتبہ حج میں بہت ابدالوں کی جماعت آئی ہے. بڑے بڑے قطب تھے، بڑے بڑے غوث تھے، بڑے بڑے مجدد تھے، بڑے بڑے علماء کرام تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے کہ جن کی روحانی برکت سے اور جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی برکت سے پروردگار عالم ہم جیسے گنہگاروں کے حج کو بھی قبول کرتا ہے. تو حج مبرور کیا ہے؟ تو حج مبرور کی پہلی علامت بتلائی کہ حج مبرور کی پہلی علامت یہ ہے حاجی کو گھر جاتے وقت آدمی کو بے چینی ہونی چاہیے. یا اللہ میں دو ہے طواف ودا ایسے نہیں ہوتا کہ خالی چکر مارنے کا نام طواف ودا نہیں ہے. طواف ودا یہ حبشی لوگوں کو جا کر دیکھو، الوداع طواف ان کا بہت لمبا ہوتا ہے. عرب کا الوداع طواف بہت لمبا ہوتا ہے. ایک ایک قدم سنبھال کے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اللہ کے عشق میں وہاں طواف کرتے ہیں. جب وہاں سے لوٹتے ہیں ان کی آہیں بھر جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں. اور جب نکلتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف بار بار میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ نے آپ کو یہاں سے نکالا، جب ہجرت فرض ہوئی تو آپ بیت اللہ کے اندر آ کر روئے. یہ بیت اللہ تو کتنا اچھا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کتنا محترم ہے. اگر میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی مکہ المکرمہ کو نہ چھوڑتا. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑنا ہے. مدینہ منورہ بھی جا کر ہم نے آئے، اللہ کے نبی کے روضے پر ہم نے سلام بھی پڑھا، ہم نے درود بھی پڑھا، مسجد نبوی میں ہم نے عبادات بھی کی، ہم نے خرید و فروخت کی. اب جانے کے دن ہمارے آ چکے ہیں، لیکن میرے دل میں کیا کیفیت ہے؟ پروردگار عالم دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی میرا دل نہ بنا جیسا بننے کا حق تھا؟ نہ دل میں نرمی آئی، نہ دل میں تڑپنا ہوا، نہ دل میں رونا ہوا. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی میرا اور آپ کا دل ابھی تک تڑپا ہے، ابھی تک میں میری آنکھیں برسی ہیں. عرفات کے میدان میں ہم نے دیکھا کیسے حجاج کرام دھوپ میں، ہم تو خیمے میں تھے، خیمہ تو ہماری آسائش کے لیے ہے، عرفات کا میدان ہوتا ہے، عرفات میں خیمے نہیں ہوتے. حجاج کرام کو خیمے ملنے کے باوجود حجاج بالکل دوپہر کی گرمی میں اپنے خیموں سے باہر نکل گئے. ایک ایک گھنٹہ گرمی کے موسم میں اللہ کو پکارا ہے اور اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھے ہیں. میرے مولا بھی اقرار مجرم ہو، وہ گناہ بھی تجھے یاد ہے جو آج میرے بیٹے کو پتہ نہ چلے، میری بیوی کو پتہ نہ چلے، میرے باپ کو پتہ نہ چلے، میری ماں کو پتہ نہ چلے، میرے دکان کے پارٹنر کو پتہ نہ چلے، میرے دوستوں کو میری راتوں کی تنہائی کا پتہ نہیں، میں نے موبائل میں کیا کیا دیکھا ہے. اے پروردگار، آج سارے گناہ تیرے سامنے ہے، یہ تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے آیا ہے. لوگوں نے تڑپ کے اللہ سے مانگا،
اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی اور 45 لاکھ 40 لاکھ حجاج کرام میرے اللہ سے مانگ رہے تھے، تو کیا اللہ نے کسی کو نا امید کیا ہوگا؟ ہم بھی سوچے کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ کب نے مزدلفہ کی رات میں صرف میں نے دریا دیکھی ہے، یا مزدلفہ کے میدان میں جو شب قدر کی رات کے برابر تھی، اور میرے چاند کی روشنی میں اللہ کو پکارا ہو، اور میں نے تہجد پڑھی ہو اور اللہ سے مانگا ہو، عرفات کی گرمی میں اللہ سے مانگا ہو، اور کیا مینا کے خیمے کے اندر کھانے پینے کی فکر تھی یا بستر کی فکر تھی، یا مینا میں میرا وقت استغفار میں گزرا ہو، تسبیح میں گزرا ہو، اور جمرات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کنکری مارنے کے وقت اللہ اتنا بڑا گناہ جو انسان کی زندگی کو برباد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو جمرات میں کیا نیت تھی؟ خالی شیطان کو کنکری مارنے کی نیت تھی یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت تھی؟ اور چھوٹے اور دریا نے شیطان کے پاس کنکری مارنے کے بعد اس وقت حاجی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 15 منٹ سورہ بقرہ پڑھو، اتنی دیر دعا مانگو، لیکن چونکہ ہمیں آنے جانے کی جلدی ہوتی ہے، حاجی 2 منٹ 6.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے جمرات میں کنکری مارنے آتا ہے، عرفات میں آتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے میرا اور آپ کا دل نہ جمرات میں لگے، نہ طواف میں لگے، نہ صفا مروہ کی سعی میں لگے، نہ عرفات کے میدان میں لگے، نہ مینا کے خیموں میں لگے، نہ مزدلفہ کی چاندنی کی روشنی میں لگے؟ اس سے میرے بھائیو، مجھے اور آپ جانے کے پہلے بیت اللہ میں جا کر ایسی 2 رکعت پڑھ کے آؤ، ایسا طواف اخیر میں کر کے آؤ، اگرچہ آپ کا طواف وداع ہو چکا ہے، آپ کا نفلی طواف ہو جائے گا، اللہ سے مانگ کر آؤ، یا اللہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور غلطی میں نے یقیناً کی ہے، جیسا طواف تھا ویسا طواف میں نے نہیں کیا، جیسے عمرے تھے ویسے میں نے عمرے نہ کیے، بلکہ میں تو طواف کو اگر کمرے میں گناتا تھا، تم نے کتنے طواف کیے کہ 4، کہ تم نے کتنے، میرے 5، کیا طواف کو گنانے کی چیز ہے؟ طواف تو کیفیت کا نام ہے، ساری چکر مارنے کا نام طواف تھوڑا ہے۔ ایک آدمی کا ایک طواف اس کیفیت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ مل جاتا ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ تیرے پوچھے اس بہانے بے دن کو رات کرتا، کبھی اس سے بات کرتا، کبھی اس سے بات کرتا، کہ طواف کے چکروں میں حاجی کی زبان پر یہ ہو کہ اللہ میں تو تیرے گھر میں آ چکا ہوں، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، میں تو تجھے تلاش کرنے آیا تھا۔ وہ کیفیت کے ساتھ طواف کرنے کا نام طواف ہے، چکر مارنے کا نام طواف نہیں ہے کہ میں نے 12 طواف کیے، میں نے 30 طواف کیے، کمرے میں آ کر لوگ گناتے طواف، ایک کیسی بے وقوفی کی بات ہے، پوچھنے والا بھی ایسا، سننے والا بھی ایسا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آئے ہیں، بس پروردگار عالم ہمارے طواف کو قبول کر لے۔ رکن یمانی کا ہاتھ لگانا، حجر اسود کا بوسہ دینا، اور دور سے رکن یمانی کو سلام کرنا، اللہ بس ہمارا قبول کرے۔ حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حاجی واپس جاتے وقت اس کے دل میں ندامت ہو اور اس کی پوری زندگی چینج ہو جاوے۔ یقین مانو ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، ہماری زندگی چینج ہو جاوے۔ پہلے میں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو دھکے مارے ہیں، میں نے نبی کو میں نے رلایا ہے، چہرے بنا بنا کر اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ میں نے فجر کی نماز میں میں نے بستروں کو آباد کیا تھا، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا ہے۔ اب میرے اوپر اللہ کے گھر میں آنے کے بعد، مجھ پر حاجی کی نسبت لگنے کے بعد، اب میری زندگی میں چینج آ جاوے، میری زندگی میں تبدیلی آ جاوے۔ میں کبھی الگ نماز نہیں پڑھوں گا، میں کبھی گھر پر نماز نہیں پڑھوں گا، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ کی پابندی کروں گا۔ میری زندگی میں چینج آوے، میری زندگی میں تبدیلی آوے، میری زندگی میں رونا دھونا آوے۔ میرا بولنا جیسے پہلے تھن زہر والا بولا، بہت سے حجاج کی زبان کا بول تلوار کی طرح سخت ہوتا ہے۔ یہ زبان پھول بھی ہے، یہ زبان زہر بھی ہے، یہ زبان شہد بھی ہے، یہ زبان تریاق بھی ہے، یہ زبان محبت بھی ہے، یہ زبان نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ چلتی ہے تو خاندان آباد ہو جاتے ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، محلے آباد ہو جاتے ہیں، بستی آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے انانیت کے ساتھ کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، بہت سے لوگوں کو پیسوں کا بھی ہوتا ہے، میں کچھ ہوں، کچھ ہوں۔ میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی سب کچھ ہے، اللہ کی سب کچھ ہے، اللہ کی سب کچھ ہے۔ آدمی کی جب زبان کڑوی بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں رونے کی وہ چیخنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان کو نرم بناؤ،
ہماری زندگی پوری چینج ہے. بچے کہے ابا آپ تو بہت نرم بن کے آئے ہیں, امی آپ تو بہت نرم بن کے آئی ہے. ماں باپ کی زندگی کو دیکھ کر, ماں باپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر اور ماں باپ کے اخلاق کو دیکھ کر بچے زندگی سیکھیں. میرے ابا آخرت والی زندگی لے کر آئے ہیں. ابو اب تو نماز کے پابند بن گئے. ابو میں بھی بڑا ہو کر حج کروں گا, اب میرے لیے دعا کرے. صرف ابا تم کیا لائے ہو؟ میرے لبیک والی گاڑی لائے, لبیک والا رمکڑا لائے, میرے لیے یہ لائے. بچے ابو سے یہ منگواتے ہیں اور ابو کیا پوچھتے بیٹا کیا لانا ہے. کبھی باپ فون کر کے یہ نہیں پوچھتا بیٹا میں حج میں آیا ہوں تو اپنے ابا کے لیے دعا کرنا, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں بیٹا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہمارے ہر فون میں اللہ کے دین کی دعوت ہو, ہمارے گھر کے اندر معاشرہ اچھے بنے, ہمارے اخلاق اچھے بنے, ہمارے بچے میرے بڑے دیندار بنے. ہاں دیندار بنے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا, جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا. جوز کھار گلشن میں بنا تھا باغباں رو رو, یہاں گنچا یہاں گل تھا. میری اور آپ کی حالت اس چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن میں پھول بھی ہیں, چمن میں پھل بھی ہیں. چمن کا باغباں سو چکا ہے, چمن کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا, چمن کے پھول کو کوئی چرا کے لے گیا. چمن کا مالی سو رہا ہے. میرے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ میری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ میرے بچوں کے دوست کون ہیں؟ میرا بیٹا برتھڈے پر میرا بیٹا گھر میں کیک کاٹتا ہے, میرے نبی کی سنت پر مذاق کرتا ہے, میرے نبی کی سنتوں کو توڑتا ہے, سنتوں کے جنازے نکالتا ہے. باپ کو پتا ہے, ماں کو پتا ہے, میری بیٹی اپنے سہیلیوں کے ساتھ اپنے پیدائش کے دن کا کیک کاٹتا ہے. تم کس کو ستاتے ہو؟ حضور کو. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے, کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا, جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. جس آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں, کیا تکلیفیں دی ہیں, یہی امت اللہ کے نبی کو بھول گئے. اس سے میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے اپنے خود کی زندگی چینج کر کے جاوے. حاجی نام نہ لگاوے, میں تو حاجی بن کے آ گیا ہوں. حاجی بننا کمال نہیں ہے, حج مبرور اصل ہے. اللہ ہمارے حج کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرے. حج تو ہو چکا, حج قبول ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیو. اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو. شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کتنے حجاج کرام اللہ کے پیارے ہو گئے. ہم طواف زیارت کر رہے تھے, 10ویں ذی الحجہ کی رات کو ایک نوجوان بوسہ دینے گیا, بھیڑ میں اس کی روح پرواز ہو گئی اور وہاں کے لوگوں نے, پولیس کے اہلکاروں نے مرنے کے بعد اس کو بوسہ دلوایا. کتنے جوان اللہ کے پیارے ہو گئے. 333 بلڈنگ میں 4 بروڑا کے حاجی رشتے دار چاروں کے چاروں جمرات پر اللہ کے نام پر قربان ہو گئے. بھائیو یہ وہ مقدس جگہ تھی جہاں لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں, جہاں لوگ مر بھی جاتے ہیں. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہوتا, اس لیے اپنی زندگی کو بدل کے جاؤ کہ مجھے مرنا ہے. اور ہمارے بوڑھے جن کی عمر 50 سے پلس ہو چکی ہے, انتظار نہ کرے زیادہ کہ ابھی تو میری عمر 80 ہوگی 90 ہوگی. ایک بخار انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے, پیر کا پھسلنا قبر میں پہنچا دیتا ہے, ہاتھ کا مروڑ پیر قبر میں پہنچا دیتا ہے. اب تو قبر کی تیاری کرے. اللہ نے آپ کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیا ہے. ابھی آپ ایسے پاک ہو کے جا رہے ہو جیسے آج ہی تم کو تمہاری ماں نے جنا تھا. اگر 80 سال کی عمر ہو گئی, 70 سال کی عمر ہو گئی اور 50 سال کی عمر ہو گئی, لیکن تم بالکل پاک اور صاف ہو کے گھر جا رہے ہو. میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنے بڑھاپے کو خراب مت کرنا. موبائل کے ذریعے اور دکانوں پر اور راتوں کو احمد آباد کی گلیوں میں 2 بجے 3 بجے جو کالوپور اور ٹاور اور دریاپور میں دیکھتا ہوں وہاں کے نوجوانوں کو, اللہ مجھے معاف کرے اور آپ کو معاف کرے. فجر کا وقت ہمارے شہر میں ایسا لگتا ہے جیسے لوگ سوئے ہوئے ہو, پورا شہر کرفیو کی طرح لگتا ہے اور رات کو ہمارا پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. اس کے لیے اپنے آخرت کو بنانے کی میں اور آپ فکر کریں میرے بھائیوں. اور ایک دن بڑا قیمتی ہے. ایک دن ہماری گھر والی ہم سے چھوٹے گی,
ہمارے جوان بچے ہم سے چھوٹیں گے، موت کا استحضار کے ساتھ گھر پر جاؤ کہ مجھے قبر میں جانا ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، 1 سال بچا ہو، 2 سال بچا ہو، 10 سال بچے ہو، اگر زندگی اللہ لمبی بھی کر دے، تندرستی نہ ہو تو آدمی کی زندگی بہت برباد ہو جاتی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اور آپ عافیت بھی مانگے، اللہ سے دعا بھی کرے، پروردگار عالم ہمارے بڑھاپے کو نیک بناوے اور ہماری جوان زیادہ بڑھاپے کا انتظار نہ کرے کہ میں تو ابھی جوان ہوں۔ کتنے بوڑھے ماں باپ نے جوانوں کے جنازے، اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ نے اپنی کمر کو ہلتے ہوئے جوان بچے کے کندھے کا سہارا دیا ہے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حج ہمیں ایک میسیج دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے کہ بھائیو زندگی بدل کے جاؤ۔ آپ تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر جا رہے ہیں، اس لیے کبھی اپنی زبان کو خراب نہ کرے، اپنی آنکھوں کو خراب نہ کرے، اپنے دل کو خراب نہ کرے، اپنے کانوں کو خراب نہ کرے۔ پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو۔ ابھی ہمارا 1.5 دن باقی ہے، خوشی میں نہ گزارے میرے بھائیو۔ خوشی تو گھر کی ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ تو قدرتی چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، تو اللہ کو پسند ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے چھوٹنے کا بھی غم ہو، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ چھوڑنے کا غم ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم، اعلمهم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ آپ ان کو یمن بھیجا، یمن والوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے، یمن والوں کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھانے کے لیے اونٹنی پر ان کو سوار کیا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑ کے پیدل جا رہے ہیں۔ 8 میل تک میرے نبی چلے گئے، 8 میل 11.5 کلومیٹر تک چلے ہیں، اور معاذ بن جبل کو بہت ساری باتیں فرمائی۔ ایک بات فرمائے، معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کی نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ چلتے چلتے جب مدینہ کا آخری پوائنٹ آیا، آخری پوائنٹ، تو وہاں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ سے بات فرمائی، اے معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، میری اور تیری آخری ملاقات ہے، میری اور تیری آخری ملاقات ہے، لعلک تمر بمسجد وقبر ھذا۔ اے معاذ جب تیری واپسی ہوگی، یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو میری مسجد کی زیارت ہوگی، تو مجھے دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا۔ اتنی بات فرمائی، فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ بن جبل دھاڑے مار کر رونے لگے۔ میرے بھائیو، صحابہ کے دل میں اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مکانوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت تھی، اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ معاذ بن جبل رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر دیا، فلما اقبل نحو المدینہ، اور آپ نے فرمایا معاذ تم مت رو، کل قیامت کے میدان میں مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ بھائی متقی بن کے جاؤ۔ میں نے اور آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا ہے، ہم نے بالکل سرکار مدینہ کو قریب سے دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن سرکار نے مجھے اور آپ کو دیکھا ہے، اپنی امتی کے چہرے کو دیکھا، ہمارے اخلاق کو دیکھا۔ گنہگار امتی سامنے آیا ہے، آپ نے سلام بھیجا، دوسروں کے سلام جب میرے نبی کو کھلوائے، اور آپ نے یوں کہا، یہ اللہ کے نبی آخرت میں میں آپ کی سفارش کا امیدوار ہوں، ایک نیکی دکھانے کے قابل نہیں، ایک نماز دکھانے کے قابل نہیں، ایک صدقہ دکھانے کے قابل نہیں، سرکار میری جان آپ پر قربان، کل قیامت کے میدان میں آپ میری سفارش کروا دیجیے۔ آپ نے سرکار مدینہ کو بھی چھوڑا، اور اپنے مسجد نبوی کو چھوڑا، اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہو، پھر ہمارا گھر پر لوٹنا ہو رہا ہو، پھر دیکھو میرے بھائیو کیا کیفیت بنتی ہے ہماری۔ حج مبرور کی پہلی علامت یہ ہے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ ہم نے کتنوں کو دکھ دیے ہیں، کتنوں کو دل پر تیز نیزے مارے ہیں۔ میرے بھائیو زندگی محبت سے گزارنا سیکھو، محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ صبر والی زندگی گزارو، صبر والی زندگی گزارو۔ ہاں، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، حج کے پہلے آپ معاف کروا کر آئے ہیں، تو حج کے بعد جانے کے بعد ہمارے بھائی بھائی محبت سے رہے، بھائی بہن سے محبت سے رہے، خاندان میں جوڑ رہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جن کے صلہ رحمی ہو،
رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. اپنی بوڑھی ماں اگر حیات ہے، بہت سے لوگ بچوں کے لیے بہت کچھ لے کر جاتے ہیں، بیوی کے لیے بہت کچھ لے کر جاتے ہیں، اپنی بوڑھی ماں کے لیے بھی کچھ لے کے جانا. میں یوں نہیں کہتا کہ آپ زیادہ لے کر جانا، بوڑھی ماں آپ کی دعاؤں کی متمنی ہوتی ہے. 1-2 پٹا ماں کے لیے اگر آپ لے گئے، ماں پورے محلے والے کو بتائے گی میرا بیٹا حج میں سے لے کر آیا ہے. میرے بھائیو، ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کے پیر دباؤ، رات کو دیر دیر تک جاگنا یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی وقت کے بہت بڑے اللہ والے بن چکے تھے، فقیہ بن چکے تھے، محدث بن چکے تھے کہ ان کے درس فقہ میں بڑے بڑے سفید داڑھی والے ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے. مکہ سے مدینہ کا سفر ہوا ہے اونٹ پر، 14 دن کا سفر تھا. 14 کلمے پاک اونٹنے پر ختم کیے. جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العربی والعجم، تو عرب کا بھی امام ہے، تو عجم کا بھی امام ہے. میرے بیٹے تیرا مقام دنیا میں بہت آگے نکل چکا ہے، تو میرے پیروں کو چومتا ہے. تو فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چومتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چوم رہا ہوں. میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے تو اللہ نے جنت بنائی ہے. یہ ساری زندگی ہماری یہاں سے بن کے جاوے کہ میں حج سے واپس ہو رہا ہوں، مجھے ماں سے کیسے رہنا ہے، مجھے بیوی سے کیسے رہنا ہے، مجھے بچوں سے کیسے رہنا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے بھائیو یہ ساری باتیں یہاں سے لے کر جانا ہے. زندگی تو گزر جائے گی، ہمارے اخلاق اچھے بنے، ہماری زبان نرم بنے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر لینا، حاجی جب جھگڑا کرتا ہے ان آسمان و زمین کے تیور بدل جاتے ہیں. میں آرام کا کھانے آئے ہیں، کھانے کون سے شہر میں اچھے نہیں ملتے؟ کیا ہم پینے آئے ہیں؟ ہم پینے نہیں آئے. اللہ دیتا ہے تو پیو بھی اور کھاؤ بھی، کبھی نہ ملے تو صبر بھی کرو. مقصد کھانا پینا نہیں ہے، مقصد ہوٹل ریسٹورنٹ نہیں ہے، مقصد اللہ کا تعلق ہے. بس مجھے میرا اللہ مل جاوے، بس مجھے میرا اللہ مل جاوے، اللہ رگ رگ میں آ جاوے. جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے دل کہتا ہے پہنچوں میں نظر سے پہلے. اگر 40 دن میرے گزرے یا 35 دن میرے گزرے، کیا میرے دل میں اللہ کی محبت آئی کہ نہیں آئی؟ یا ویسا ہی دل جنگل کی طرح ہے، افریقہ کے جنگل کی طرح، راجستھان کے جنگلوں کی طرح، یا عرب کے صحرا کی طرح میرا دل ابھی تک جنگل ہے؟ کیا دل میں ایمان کا نور آیا کہ نہیں آیا؟ عمل کی وقت آئی کہ نہیں آئی؟ آدمی اپنے دل میں غریبان ڈال کر سوچے 35 دن حج کے کم نہیں ہوتے. یہ تو قرآن کہتا ہے کعبۃ اللہ تو برکت کی جگہ ہے، مبارکن وہدی للعالمین، یہاں سے برکتیں ملتی ہیں، یہاں سے ہدایت ملتی ہے. اگر مجھے اور آپ کو بیت اللہ میں آ کر بھی ہدایت نہ ملی، یہاں آ کر بھی زندگی چینج نہ ہوئی، تو کون سی جگہ پر میں اور آپ جائیں گے اپنی زندگیوں کو بدلنے؟ اگر میری نظر اب بھی غلطی نظر کی نہ چھوٹی، میری زبان ابھی تک میٹھی اور نرم نہ بنی، تو بھائی کوئی جگہ نہیں اپنی زبان کو نرم بنانے کی. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو بدلنا ہے. اور اپنے واپس جانے کے بعد پلین میں سفر کرتے کرتے بھی بچوں کی دیکھنے کے ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی ہو. یا اللہ ایسا نہ ہو اگر میں نے تیرے گھر کی بے حرمتی کی ہو تو دوبارہ مجھے یہاں کے لیے محروم کر دے، محروم کر دے. ایک حاجی دال کے بارے میں مینا میں جھگڑ رہا تھا. ایک عرب پولیس سے یوں کہا تو دال کے بارے میں مینا میں جھگڑتا ہے؟ یہ تو مینا کے خیمے حضور کے زمانے میں کہا تھے. لوگ مینا کے میدان میں کھانا پینا نہیں ملتا تھا. عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے 6 گھنٹے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک اپنی امت کے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر دعا فرمائی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. صحابہ فرماتے تھے اپریل کا مہینہ ہے، کھلا میدان ہے، پیچھے کوئی تکیہ نہیں، اوپر کوئی سایہ نہیں، اور اپنی امت کے لیے 6 گھنٹے. ہمارا تاریخ جب ایسا فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ ٹرائی کی عرفات کے میدان میں، 2.5 گھنٹہ دعا کرتے کرتے تھک گیا، پھر میری زبان بھی خشک ہو گئی، الفاظ بھی زبان سے نکلنا بند ہو گئے. قربان جائے میرے اس نبی پر، میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کی مذاق کی ہے. میدان عرفات کی وادی میں اس امت کے لیے 6 گھنٹے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کے ظالم
والدین کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اس جگہ پر میں اور آپ جا کر آئے ہیں، ابھی تک میری زندگی میں چینج نہ آئے، ابھی تک میری زندگی نہ بدلے، تو کون سی جگہ ہے جہاں میری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ اس سے میرے بھائیو، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ یہ مکہ ہے، یہ احمد آباد نہیں ہے، یہ مانگرول نہیں ہے، یہ سورت نہیں ہے، یہ کرناٹک راجستھان نہیں ہے، یہ تو سرزمین مکہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں، میرا اللہ جس شہر کی قسم کھاتا ہو وہ شہر کتنا مبارک ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ یہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کی یہاں قبریں بنی، بڑے بڑے ولیوں کی قبریں بنی، تمام نبیوں نے کعبۃ اللہ کا چکر لگایا۔ اس سرزمین پر بھی اور آپ ہے، بلڈنگ ایک جیسی ہے، یہاں کی تعمیر ایک جیسی ہے، لیکن جگہ کا فرق ہے۔ یہ جگہ بیت اللہ کے ارد گرد حرم کے حدود کی جگہ ہے، حرم کے حدود کی جگہ ہے۔ اس سے میرے بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا 1.5 دن باقی ہے، 1 دن باقی ہے، یوں نہ کرے بہت سارے طواف ہو چکے ہیں، طواف ودا ہو چکا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر آپ کا سامان پیک ہوا یا نہ ہوا ہو، 1.5 دن میں اکثر وقت ہم بیت اللہ میں جا کر گزارے۔ لوگ ہمارے رشتہ داروں میں غریب بھی ہوں گے۔ آپ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تھے اور آپ کو جب روانہ کیا تھا کتنوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی کہ اللہ میرے چچا جا رہے ہیں، کاش مجھے بھی تیرا گھر دیکھنے ملتا۔ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں تو گیری چلاتا ہوں، میں تو لاری چلاتا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں، یہ لوگ تیرے گھر میں جا رہے ہیں۔ ایک کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے غریب کی آہیں نکل جاتی ہے۔ پروردگار نے مجھے اور آپ کو یہاں پہنچایا ہے۔ اس سے میرے بھائیو، قدم قدم پر ہمارے دل میں اللہ کے گھر کی محبت آئے۔ ایک تو یہ علامت بتلائی کہ حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ دوسری علامت بتائی کہ گھر جانے کے بعد دوبارہ واپسی کا شوق پیدا ہو، یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے۔ واپسی کا بار بار شوق، بیت اللہ میں دوبارہ واپس آنے کی تمنا کرنا، دل میں وسوسے پیدا ہونا، شوق پیدا ہونا، یہ علامت ہے کہ آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، آپ کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اس سے میرے بھائیو، ہم استغفار بھی کثرت سے کریں، عصر کے بعد کا وقت رکھیں، 3 تسبیحات کو پوری کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور واپس جانے کے بعد سب سے اچھا برتاؤ کریں۔ بھائیو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا۔ کتنے بیوقوف ہیں، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، کچھ اسٹیٹس مل جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی بہن کو بھول جاتے ہیں، اور کتنوں نے تو اپنی عورتوں کی باتیں سن کر اپنی ماں کو گھر سے دھکے مار کے نکالا، اور ماں 1 مہینہ یہاں کھاتی ہے، 1 مہینہ یہاں کھاتی ہے، 1 مہینہ یہاں کھاتی ہے۔ جب ہماری جائیداد تقسیم ہوئی تو ماں باپ نے پوچھا، بیٹا جائیداد تقسیم ہو گئی بھائیوں کی، ہماری بھی تقسیم ہوئی کہ ہم کل کہاں رہیں گے؟ یہ ماں باپ کا حال ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہماری عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ میاں بیوی کی محبت اللہ کو بہت پسند ہے، میاں اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے۔ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میاں بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ یہ ہماری مستورات اپنے ساس سسر کو اپنی ماں اور باپ سمجھے۔ یہ میری بوڑھی ماں ہے، یہ میرا بوڑھا باپ ہے، میرے شوہر کی ماں میری ماں ہے، میرے شوہر کا باپ میرا باپ ہے۔ میں ان کی خدمت کروں گی جس طرح میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، میں کبھی بوجھ نہیں سمجھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پروردگار عالم بوڑھے ماں باپ کی، اس لیے آپ امام حرم، آپ بہت اگر علماء کے موجود ہیں، امام حرم آپ جب بھی یہاں نماز پڑھو 8 کے 9 یہاں امام حرم ہے، نبی سایت پر پہنچتے ہیں نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ سارے میں حرم دیر تک روتے ہیں جب ماں باپ کا قرآن کریم اللہ کا ذکر آتا ہے۔ جنت کا مانی ہو، ماں باپ کی خدمت تو حد سے بھی افضل ہے۔ اس سے میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اگر اپنے بھائی کو کمزور ہے کمانے میں، ہم کو اللہ نے دیا ہے، میرا بھائی کمزور ہے، کبھی اس کو غریب مت سمجھنا، اس کا تھوڑا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اس کے بچے ہمارے گھر پر آوے تو یوں نہ سمجھے میرے چاچا تو بڑے مالدار ہے، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنا بیٹا سمجھنا۔ گھر پر بہن آوے، بہن خالی بہن کو عید کے دن مت بلاؤ، یہ تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ بھائی کی تکلیف بہن برداشت نہیں کر سکتی، بہن بہن ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اپنے بہنوں کو گھر پر بلاؤ، اپنے بھانجوں کو گھر پر بلاؤ، یہ سارے کے سارے معاشرت کے آداب ہیں، اس سے ہمارا گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ بنے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کی ترتیب بتائی، زندگی کیسے گزارنا۔ اور نمبر 2 میرے بھائیوں، ہماری مزاج میں صبر لانا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک ہی تھال میں کھانے والے دو بھائی، ایک ہی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی، چند پیسوں پر، چند روپیوں پر، چند پلاٹ پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ بھائی میرے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ پلاٹ میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، بڑے قبضہ کیا ہو، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، دنیا مقدر کی چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کل قیامت کے میدان میں جنت کے بیچوں بیچ تیرے گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ بتانے والے پروفیٹ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اس سے میرے بھائیو صبر سے کام لے، کرنا لبوں کو سی، اس کہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ بلڈنگ میں رہے، گھر میں رہے، صبر کرے، جھگڑا نہ کرے۔ کوئی بولے تو بھائیو پتھر کا جواب بھی پھولوں سے دو، بلکہ تکلیف پہنچانے والے کو کہہ دو ادھر آ ستم گر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ صبر کا دانت، صبر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب بن جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ کے اندر بھی باعزت بن جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر محلے میں جھگڑا کرنا، بیوی کی بات سن کر، اس کی بات سن کر آستینیں اونچی کر دینا، بھائی سے لڑنا، بہن سے لڑنا، یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نہیں بھائی، چھٹیے کو سے زندگی گزارو، پھر دیکھو اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گا۔ اس سے میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ہمارا 1.5 دن باقی ہے الحمدللہ۔ جاتے وقت بھی ہمارے آپس میں ٹکراؤ نہ ہوئے، اور ہم ٹور میں تھے، ساتھ میں بلڈنگ میں مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے بھائی، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، ہم معافی مانگ لیں، یہ حرم کی نیکی ہے، حرم کا گناہ بڑا ہے، بھائی مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے تکلیف پہنچی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو مینا میں خطبہ دیا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہو تو آج میرے پاس اگر بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ جب میرے نبی نے صحابہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ زندگی کے سال گزارے ہیں، کبھی انبن ہو گئی ہو یا مال باقی ہو یا کوئی جان کے تکلیف ہوئی ہو تو میرے پاس اگر معافی مانگ لے۔ میرے بھائیو جیسا ہمارا ٹور بہت محبت کے ساتھ چلا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم خوبیوں کو دیکھیں، مسلمان کی نظر خوبی پر ہوتی ہے، مسلمان کی نظر عیب پر نہیں ہوتی، ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے۔ ہم تو خوبیاں دیکھیں گے، اچھائیاں دیکھیں گے، ہم برائیاں نہیں دیکھیں گے۔ وہاں جانے کے بعد پوچھے بھائی کیسا ہوا یا ہمارا مزہ نہیں آیا تو آپ سمجھو آپ کا حج بھی گیا۔ کیا مزہ نہیں آیا؟ تم نے کھانے پینے کی شکایتیں کی، رہنے سہنے کی شکایتیں کی۔ ہر انسان کعبۃ اللہ کے سعودی حکومت چاہتی ہے حاجی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے فوارے لے کر کیا ہندوستان کا شرطی دیکھا پولیس والا کہیں پانی کو چھڑتا ہو؟ کیا تم نے اس کے سامنے تکرار کی ہو اور تم کو محبت سے جواب دے رہا ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، 45-40 لاکھ کے مجمع کو بغیر لکڑی کے، بغیر سیٹی کے، بغیر گولی کے ایک کور کر رہی ہے، حاجی حاجی پانی چھٹ رہی ہے، محبت سے آپ کو لے جا رہی ہے۔ یہ تو ان کو جا کر پوچھو، 2 دن کے پولیس والے تھکے ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں جان چلی جاتی ہے، حاجی حاجی حاجی، تب جا کر وطن پہنچتے ہیں، ہماری زبانوں میں شکایتیں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے ہم کو رہنے کی جگہ دی، کروڑوں روپے بھی ہوتے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے تو بھی کم تھے، میرے پروردگار نے مجھے اپنے گھر پر پہنچا دیا، ہم اللہ کا شکر مانیں۔ اس سے میرے بھائیوں ہم بہت محبت والے لوگ ہیں، آپ تو حجاج کرام ہیں، مدینہ جا کر آئے ہیں، مکہ جا کر آئے ہیں، آپ نے جنت البقیع میں صحابہ کی قبروں کی زیارت کی ہے، تابعین کی قبروں کی زیارت کی ہے، آپ بالکل سب سے پہلے آپ اپنے وطن لوٹ رہے میرے بھائیوں، آپ سارے حاجیوں کا استقبال آپ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے بہت محبت کے ساتھ جاوے، کل جاوے، آج جاوے، رات کو صبح تہجد کی نماز ہو سکے تو وہاں پڑھے۔ وہ رمجم بارش جو تہجد کی وہ دن کعبۃ اللہ میں کبھی دیکھی ہوگی آپ نے 42 دن میں، کیا تہجد کی گھڑیاں وہاں ہوتی ہے، اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ رات کو، کیا نورانیت ہوتی ہے۔ بھائیو گھر کی تہجد الگ ہے،
بیت اللہ کی تہجد، وہ بھی اللہ پہلے آسمان پر حجاج کرام کا مجمع، اور اللہ کے نیک بندے جو ابدال ہوتے ہیں، ابدال اللہ کے خاص کانٹیکٹ والے، وہ راتوں کو حرم میں ہوتے ہیں، وہ تہجد کے وقت حرم میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے۔ کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں برستی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ برستی ہیں۔ آج کی رات وہاں جا کر، آج کی رات کل کی رات آپ کو جو موقع ملے ایسی 2 رکعت پڑھو، بالکل یہاں سے ٹائم لے کر جاؤ، گھر پر آرام سے بہت سونا ہے، بہت گھر پہ زندگی گزارنی ہے، 3-4 گھنٹے حرم میں بیٹھنے کا موقع لے کر جاؤ اور ایسی 2 رکعت پڑھو میرے بھائیوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے، پروردگار عالم مجھے اور آپ سے خوش ہو جائے، اور ہماری مستورات بھی گھر پر جا کر اپنے پردے کو لازم پکڑے۔ مدینہ منورہ میں آپ حضرت فاطمہ کی قبر پر گئے ہوں گے، میرے نبی کی 9 بیویاں، ایک بیوی خدیجہ یہاں ہے، ایک راستے میں حضرت میمونہ کی قبر ہے، مکہ سے نکلنے کے ٹائم روڈ پر قبر ہے، باقی ساری کی ساری بیویاں یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ان بیویوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہو، ہم پردہ کرنے والی خاتون بنے۔ ایک مسلمان عورت احمد آباد کی مارکیٹ میں اور سورت و مانگروڈ کی مارکیٹ میں جب بغیر پردے کے نکلتی ہیں، آسمان و زمین زیر و زبر ہو جاتے ہیں، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین ٹوٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ہماری مائیں اپنی زندگی کو پردہ والی بناوے، نماز والی بناوے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور عورتوں کو فرمایا، یا معشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت کیا ہے، تم صدقہ خوب کیا کرو۔ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ ام سلیم صحابیہ ہیں، ام سلیم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا گناہ ہے عورتوں کے کہ جن کی بنیاد پر آپ نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے دیکھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، عورتوں میں 2 خراب عادتیں ہیں، نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، حج کرنے کے باوجود بھی، زکوٰۃ کے دینے کے باوجود بھی، ان 2 عادتوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائے گی۔ پہلی بات فرمائی، تکثرن اللعن، کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے۔ 4 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی غیبت، جیٹھانی دیرانی کی غیبت، ساس بہو کی غیبت اور بہو ساس کی غیبت، 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو کسی کا دیوالیہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی سب سے بڑی عادت کیا ہوتی ہے؟ غیبتیں کرتی ہے، تانے دیتی ہے، لعنت بھیجتی ہے، اپنے شوہر پر بھیجتی ہے، اپنے بچوں پر بھیجتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، اس کمزوری کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنی زبان کو کنٹرول میں کرے، اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا، اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو۔ جب ماہی موبائل پر سیریلیں دیکھتی ہو تو بچہ کیا نمازی بنے گا؟ کیا سیدنا عبدالقادر جیلانی بنے گا؟ کیا جنید بغدادی بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ جب ماں کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوگا اور باپ کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوگا تو ماں باپ بچوں کی زندگی دینداری والی نہیں بنتی۔ ماں باپ کو اگر بچوں کو دیندار بنانا ہو تو ماں باپ کو خود بھی پابند بننا پڑے گا۔ اس سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے آپ کو پردے کا پابند بناؤ۔ اور دوسری بات فرمایا اللہ کے نبی نے، دوسرا گناہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ لوگ بیچارے کس طرح کما کما کے گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں شوہر پیسے کما کر لاتا ہے، جیسے گھر میں داخل ہوتا ہے عورت کی زبان پر کبھی شکرانے والی بات نہیں ہوتی۔ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہے۔ اسے میرے بھائی میری بہنوں، آپ کا اللہ پاک آپ کے سفر کو قبول فرماوے، اللہ آپ کو حج مبرور عطا فرماوے، حج مقبول عطا فرماوے۔ بار بار اللہ پاک آپ کو دوبارہ اس سرزمین پر پہنچاوے، آپ کے پورے خاندان کو پہنچاوے، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے متعلقین کو اللہ ضرور پہنچاوے۔ آپ اللہ سے دعا کر کے جاوے۔ آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، دعا اور اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ ہمارا خاتمہ یہاں سے کیسا ہو رہا ہے؟ شیطان آخر میں لڑائے گا، آخر کے 2 دن میں شیطان لڑاتا ہے۔ بس آ گئی گاڑی اور اپنا سامان رکھنے میں، میں نے پہلے رکھا تو نے پہلے رکھ لیا۔ بھائیو، ہم تو سب کا سامان بس میں جائے گا نا، کسی کا چھوٹے گا، تو کیوں جلدی کرتے ہو؟ جلدی کرنا شیطان کا عمل ہے۔ حج میں آنے کے بعد یہ تو سیکھے، میں تو کھڑا رہوں گا، آرام سے سب کا سامان پیک ہو جائے گا، پھر میں اپنے سامان کو رکھوں گا۔ شیطان اس وقت بالکل جوانی پر آتا ہے اور پھر حاجی کا درمیان واپسی میں جھگڑا کرا رہتا ہے۔ آخر میں کھانے میں کوئی گڑبڑی ہو گئی، اتنے دن اچھا کھایا، کچھ تھوڑی سی مرچیں زیادہ آ گیا، حاجی غصے ہو کر پلیٹ پھینکتا ہے، 6,000 6 لاکھ دیے ہیں، 6 لاکھ کھانے کے نہیں دیے،
بیت اللہ کے دیے ہیں، یہ تو کھانے کی سہولتیں اللہ نے دی ہے۔ آئے میرے بھائیوں، میں تو سارے حجاج کو کہتا ہوں، یمن والے، کل عربوں میں گیا، 12-13 ہزار یمن ہے، ہدایہ ٹاور میں برج میں ہے، سارے یمن عرب ہے، کہتے ہیں ہمارے ٹور میں تو ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، جو ملتا ہے کھاتے، نہیں ملتا نہیں کھاتے، ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، بس ہمیں تو خدا کا تعلق ملنا چاہیے۔ اللہ بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور عقیق کے 1.5-2 دن میں بہت سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی پیدا کرتا ہے، بدگمانی یہ تو بہت بڑا برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، آپ گھر پر جا رہے ہیں، آپ کے چہروں پر اللہ کی محبت کا نور ٹپک رہا ہے، اللہ کے نبی کے سنتوں کا نور ٹپک رہا ہے۔ ہماری مستورات بہت توجہ کے ساتھ اللہ کے دن کے بعد سن لگی ہے۔ پروردگار عالم آپ کو عافیت کے ساتھ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹاوے۔ آپ دعا کریں جتنے حجاج، جتنے عشاق مکہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، اللہ سارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے۔ دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے پروردگار عالم، ہم سرزمین مکہ میں ہیں، ہم مولا تیرے شہر میں ہیں۔ اللہ تو نے سب سے پہلے شہر کو تو نے بنایا، اور کعبۃ اللہ کو تو نے سب سے پہلے بنایا۔ یا اللہ اس جگہ پر ہم ہیں، اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہم تیرا گھر چھوڑ کے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں۔ مولا تجھے سب کچھ پتا ہے ہم نے کیسے دن گزارے اور کیسی راتیں گزاری، اور ہم نے کیسے طواف کیے، کتنی نمازیں پڑھی ہے اور کیسی نمازیں پڑھی ہے۔ مولا عرفات کے میدان میں کیسا گزارا، مزدلفہ میں ہمارا دل کا رخ کس طرف تھا، تجھے سب کچھ پتا ہے میرے اللہ۔ لیکن تیری رحمت، تیری صفت مغفرت کی داستانیں مکہ میں بہت پھیلی ہوئی ہے، تو نے کسی کو مردود نہیں کیا ہے، ہزاروں قاتل قتل کرنے والے کو تو نے معاف کیا ہے۔ مولا ہم تو کمزور لوگ ہیں میرے مولا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہے، ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہے مولا، ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہے، ہمیں دوبارہ تیرے گھر کی زیارت سے محروم مت فرمائیو مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ حجاج کا مجمع یقیناً تو نے سب کو معاف کر دیا ہے، لیکن مولا ایسا نہ ہو کہ واپس جانے کے بعد پھر گنہگار بن جاتے، پھر نمازیں گھر پر ہو جاوے، بلکہ نمازیں چھوٹ جاوے۔ میرے مولا ہمارا حج زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے حج کو زندگی پلٹنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے مزاجوں میں نرمی بنا دے، زبان کو میٹھی بنا دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، شکر کرنے والا دل دے دے، مشقت اٹھانے والا بدن دے دے، ہماری بیویوں کو بچوں کو نیک بنا دے۔ مولا ہمارے ماں باپ کی خدمت کو قبول فرما لے۔ کتنے لوگ تیرے گھر کی تمنا کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، تیرا گھر دیکھ نہ سکے۔ مولا تو نے ہمیں عافیت کے ساتھ یہاں پہنچا دیا ہے، ہم قدر نہ کر سکے، ہم شکر نہ کر سکے۔ مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے واپسی کے دن ہے مولا، بڑا قیمتی مجمع تیرا گنہگاروں کا مجمع آج پاک ہو کے جا رہا ہے، سب کو تو نے معاف کر دیا ہے۔ آج تو ان کی اتنی بڑی طاقت ہے مولا کہ جس کے بارے میں دعا کریں گے اس کی دعا بھی قبول ہوگی، جو ان سے ملے گا ان کا نام لے کر دعا کریں گے تو ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اتنا بڑا قیمتی مجمع ہے مولا، مردوں کا، عورتوں کا، حجاج کرام کا۔ اے پروردگار عالم، ہمارے سفر کو تیری بارگاہ میں قبول کر، نجات کا، ہدایت کا ذریعہ بنا، عاشق رسول بنا۔ حسن حسین تیرے نبی کے نواسے، کیا بڑی قربانیاں دی ہے، سرزمین مکہ میں آئے تھے، یہاں سے چلتے چلتے کوفہ گئے تھے۔ اے میرے مولا،
تیرے نبی کے پورے خاندان نے قربانی دی ہے، ہم تیرے نبی کے امتی ہیں۔ مدینہ جا کر بھی سنتوں کا شوق نہ ہوا تو کہاں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی چاروں طرف ہے، وہی وہ صفا پہاڑی پر تیرے نبی کو تکلیف پہنچی، وہی کعبۃ اللہ کے متھا میں تیرے نبی کی پیٹھ پر وجری ڈالی گئی، تیرے نبی کی بیٹی نے آ کر وجری کو اپنے ابا کی قبر سے ہٹایا۔ اس جگہ پر ہم گھوم رہے ہیں لیکن استحزار ابھی تک نہیں آیا۔ مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اس ٹور کے تمام حجاج کو قبول فرما دے، بار بار برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں جتنے بھی حجاج، عرب کا، عجم کا، کالوں کا، گوروں کا، مردوں کا، عورتوں کا، ایسے طواف میں سے بوڑھے بھی دیکھے جن کی کمریں جھک گئی ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ مولا تو کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک حج کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہماری واپسی کو تو آسان فرما، ہمیں عافیت کے ساتھ مولا کریم اپنے گھروں پر واپس پہنچا دے۔ اللہ سفر کو تو آسان فرما، ہمارے سفر کو قبول فرما۔ مولا اس سفر میں جو عبادتیں تو نے کروائی سب کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔